عزم عالی شان بہتر پاکستان، وہی پاکستان جس کو ہم اور آپ مل کے اس سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں. دو چوائسز ہیں ہمارے پاس، خاموش بیٹھے روتے رہیں، یہ کہتے رہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یا وہ کہ ہم اٹھیں اور جو کر سکتے ہیں سو کریں. کیونکہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کیا نہیں ہو سکتا، اس کی فہرست بڑی لمبی ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا کر سکتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس طاقت کیا ہے، اور ایسے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے دیکھ کے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں رپورٹ دیکھیں، میں اپنے آج کی یوتھ پینل کا کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کو وقت نکالنے. علیزے ویلکم بیک. کیا حال چال ہے؟ آل گڈ. چلیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں آج کے ہمارے مہمان کے بارے میں، وہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. آسماں تلے زمین پر ہے ایک جہاں. گھر سے تین چیزیں ملی تھیں بچپن سے. ایک تو یہ کہ اسپرچولزم، روحانیت، نماز نہیں چھوڑنی. دوسری خدمت خلق، اور تیسری پاکستانیت. کون ہے لڑے جو ان سے جنگ، کسی بھی امتحان میں رہے جو سنگ سنگ. دیکھیے 1 ارب روپے کی مالیت سے وہ سغرا شفیع میڈیکل کمپلیکس ناروال میں بن گیا. 1 ملین سے زیادہ مستحق لوگ وہاں ٹریٹ ہو چکے ہیں. ساتھ ہی میڈیکل کالج ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ ہیلتھ سروس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایجوکیشن کی شدید ضرورت ہے پاکستان میں. کوالٹی ہیومن ریسورس. اے وطن تو نے جب بھی پکارا، تیرے بیٹے وہاں اڑ کے آ. زلزلے میں ہم نے بہت کام کیا تھا. 3,500 گھر آج بھی وہاں لگے ہوئے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں. وہ پاکستان کے لوگوں نے ڈونیٹ کیے تھے ہمارے ذریعے، اور وہ اس کے بعد بہت سارے سینکڑوں ٹرک سامان وہاں گیا. پھر سیلاب آیا، اس میں یوتھ پارلیمنٹ اور سہارا نے مل کے بہت بڑی ایکٹیویٹی کی، جو کہ 65 کروڑ کی ایکٹیویٹی تھی. UN ورلڈ فوڈ پروگرامز ہمارے ساتھ مل گیا. سعودی عرب کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ آ گئی. انہوں نے کیپیسٹی ٹو ڈیلیور دیکھا تھا، جذبہ نوجوانوں کا، جس میں ہزاروں نوجوانوں نے دن رات پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس سے ہمیں بہت بڑی تقویت ملی. اور 1300 گھر جو 13 کروڑ کی مالیت سے وہ بن گئے، ہاف بن گئے تقریباً، باقی بن رہے ہیں انشاءاللہ. آسماں تلے زمین پر ہے ایک جہاں. صرف ایک چیز جو نہیں کرنی وہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا مستقبل بڑا برائٹ ہے. کون ہے وہ کون ہے لڑے جو ان سے جنگ، کسی بھی امتحان میں رہے جو سنگ سنگ. میں علی شان بہتر پاکستان. ہمارے آج کے مہمان ابرار الحق صاحب، بہت ساری تالیوں کے ساتھ ویلکم سر. جی علیزہ، اس سے پہلے کہ ہم بات چیت شروع کریں، کچھ مزیدار خبریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ہمارے پاس ایک بہت اسمیشنگ خبر ہے. ٹوڈے ان دا نیوز وی ہیو آر ویری اون کنگ خان وچ از عامر خان آف کورس. اینڈ کہانی یہ ہے کہ ہی ہیز بین ڈکلیئرڈ دا برٹش باکسر آف دا ایئر. And he has been declared with a Pakistani nationality. It's not just that he's a Brit, صرف ایک برطانوی ریزیڈنٹ کے طور پہ نہیں بلکہ ایک پاکستانی کے بھی طور پہ ان کو جو ہے وہ بہت زبردست اکلیم ملا ہے. So it's one thing to be proud of. فینٹاسٹک. ابرار کلیپنگ ہونی چاہیے. ہاں یہ ڈبل ہونی چاہیے. آپ کی جو ہم وہ پیکج دیکھ رہے تھے اس میں آپ نے 2 الفاظ کہے کہ مایوسی والی آپ نے بات کی، اور آپ نے پاکستانیت کی بات کی. یار کس جگہ پہ مان کھڑے ہوئے کہ یہ باتیں پاکستان جیسے عظیم ملک میں ہمیں خاص طور پہ کہنی پڑتی ہیں، پاکستانیت اور مایوسی. وائی وی ہیئر؟ جو گرومنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. کچھ ایسا رہ گیا کرنے سے جو کرنا چاہیے تھا بزرگوں کو، اور کچھ ایسا ہوتا رہا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشل ہے، اور بس ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ مجھ سے، میرا دل یہ بھی چاہ رہا تھا جب میں یہ دیکھ رہا تھا، میں ان سے کہوں کہ دیکھیں ایک چیز اگر ہم اپنے اندر لے آئیں سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. دیٹ از کیریکٹر. پرسنل اپنا کیریکٹر. اپنا کیریکٹر. جب ہم سیلف لیس ہو کے کسی کے لیے کام کرتے ہیں
تو کیریکٹر شو ہوتا ہے. سیلف رسپیکٹ اسی سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. میں اپنی رسپیکٹ اسی وقت کروں گا جب میں کسی کے لیے کچھ کر چکا ہوں گا, میں اندر سے بڑا ہو جاؤں گا. وہ کیریکٹر جس میں جھوٹ نہ ہو, جس میں پاکستان کے لیے, اپنے ہمسائے کے لیے, کسی کے لیے کچھ کرنے کی جرت اور ہمت, وہ جس میں سیلفشنس جہاں سے آپ نکال دیں, اس سے بات آگے بڑھے گی. مجھے یاد ہے بچپن سے ہی والد صاحب کہا کرتے تھے, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. یہ بات بار بار بچوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایک ریلیجس ایک آپ کا ویلیو سسٹم ہے, پھر آپ کا ایک سوشل کلچرل ویلیو سسٹم ہے, پھر آپ جس پروفیشن میں جاتے ہیں اس کا بھی ایک اپنا نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, ان کو فالو کرنا کیریکٹر ہے. ہاں جی, تو ان چیز کے ان کے اندر, ان کے حدود کے اندر رہنا ہی دراصل کیریکٹر ہے, اور یہ جہاں بھی ہم اپنائیں گے انشاءاللہ ہم کبھی. اچھا, آپ نے کہا کہ شاید وجہ یہ رہی کہ ان کی ہم جو پرورش ہے یا جو ماحول ہم نے دیا اس میں ان دو چیزوں کی کمی رہی. لیکن اسی ماحول اور پرورش میں بہت سارے لوگ, جیسے کہ آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, بڑا بہترین کام ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر سے آپ کو وہ روحانیت ملی, خدمت ملی, آپ کو خدمت خلق کا جذبہ ملا, آپ کو پاکستانیت ملی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ معاشرے نے, ہمارے ماحول نے نہیں بھی دیا, تو کیا یہ اب ہاتھ پیر چھوڑ کے ناامید ہو جائیں, یا اس سچویشن میں بھی یہ اٹھ کے چینج لا سکتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو ماشاءاللہ ان کے لیے گراؤنڈ تیار ہے چینج کی. میں تو ان سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ابھی میڈیا آزاد ہے. میڈیا آپ سے وہ ساری باتیں کر رہا ہے جو پراپر اس وقت کرنی چاہیے تھی, شاید جو جس وقت ہم تھے. ہمیں مختلف پاکٹس میں ہم جیسے لوگوں کو اچھی تربیت گھروں میں مل گئی, مگر میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, اور اس سے بڑا رول پلے ہو سکتا تھا جو شاید نہیں ہو پایا اس وقت. آپ لوگوں کے لیے گراؤنڈ بالکل تیار ہے. آپ لوگ تو ایک اچھا میسج SMS کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور اس کی اہمیت کا اندازہ بھی آپ لوگوں کو. مجھے ایک آن دی لائٹر سائڈ ایک بات کروں, بس یہ بھی پروڈیوسر صاحب نے کہا تھا کہ تھوڑا سا لائٹ رکھنا, اور ان کی بات ہم ٹال نہیں سکتے ورنہ وہ بلائیں گے نہیں دوبارہ پروگرام. وہ کانسیپٹ آف ورک آ رہا تھا میسج پہ ہی, مجھے یاد آیا SMS پہ, کہ جاپانیز کانسیپٹ آف ورک از کہ if someone can do it, so I will do it. بالکل ٹھیک ہے. And if no one can do it, then I must do it. یہ تھا اس میں. اور دوسرا تھا UAE کا concept of Arabic concept of work is Habibi, if someone can do it, let him do it. And if no one can do it, Habibi, how can I do it? اور اس کے بعد ایک پاکستان کانسیپٹ آف ورک تھا, اور وہ بڑا سمپل تھا کہ کم جوان دی موت ہے. سوچے ذرا, یہ ہم جو نیگیٹو میسیجز بعض اوقات کرتے ہیں نا, اس کی وہ ہمارے خود ہمیں مذاق میں نہیں پتا چلتا, اور ہمارا کانفیڈینس کہیں اور چلا جاتا ہے کہ ہم تو کام نہیں کرنے والی قوم, ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے, یہ تو رشوت اتنی ہے, تو فلاں. کون کھڑا ہوگا اس کے بارے میں اٹھ کے؟ ہم لوگ کھڑے ہوں گے, اور مذاق میں اٹھ کے کھڑے ہوں گے. جو کروڑ روپے کی بات کی, وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا مذاق میں, وہ ہماری سوچ بنا لیتے ہیں. اگر میں ٹی وی پہ, SMS پہ, انٹرنیٹ پہ آپ گانا گا رہے ہیں, اس میں اگر ایک نیگیٹو سبلیمنل میسج چلا گیا تو وہ ٹھک جاتا ہے. اٹ ول ہیو ایون اے بیٹر امپیکٹ, کیونکہ وہ ہنسی کے ساتھ جب آپ چیز انگریو ہو جائے گی آپ کے برین, بیک آف دا مائنڈ آپ کو چلے جائے گی, برین کی بایو کیمسٹری میں کہیں جا کے کھیلے گی کہ نہیں پاکستان نہیں ٹھیک ایسے ہو سکتا. آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کیا کردار جا کے ادا کرتے. جس یونیورسٹی میں ہمارا نارمل ایوریج سے IQ کا بچہ وہاں جا کے ٹاپ کر رہا ہوتا ہے, سوچیں ذرا. وہ یار انجینئر ہمارے, نیوکلیئر فزسسٹ ہمارے, کیمسٹ ہمارے, سائنٹسٹ ہمارے, ڈاکٹر ہمارے, کیا بات, سب کچھ ہم ہی ہیں. سر میں HSN کالج میں پڑھاتا رہا ہوں, میرے پاس 4 کلاسز ہوتی تھیں, سب سے لائق وہی بچے ہوتے تھے جو سب سے زیادہ شرارتی ہوتے تھے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مجھے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. یہ شرارتی بچے ہیں پاکستان کے, لائق ترین بچے ہیں, بس یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس والے لیڈرز چاہیے. یار یہ بلوں کے ہوتے HSN میں پڑھانے کا معاملہ ہے, اس پہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو بولے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیا لیتے ہیں.
ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے پاس ایک اور بڑی مزیدار سی جو نیوز ہے وہ ایک موٹر سائیکلسٹ کے بارے میں. ایم شیور کہ لڑکوں کو اس میں کافی انٹرسٹ ہوگا. اٹس اباؤٹ اے موٹر سائیکلسٹ جنہوں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی. انہوں نے کہا کہ میں کیلیفورنیا سے لاہور تک آؤں گا آن اے موٹر سائیکل. 7 سمندر پار وہ موٹر سائیکل پہ آنا چاہتے ہیں. بٹ ان کے ساتھ مس ہیپ یہ ہوا کہ روم میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہی بروک ہز بونس اور ان کی موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی. بٹ ہی از گوئنگ ٹو بی بیک آن ٹریک اگین انشاءاللہ. سو لیٹس ہوپ وی سی ہم ان لاہور پریٹی سون. لیکن یہ آپ نے کیونکہ لڑکے خوش ہوں گے, لڑکیاں کیوں نہیں یہ کام کر سکتی؟ بیکاز موٹر سائیکلز اینڈ بوائز دے گو ویری ٹوگیدر. And boys on motorcycles go with girls very well together. ہم نے تو فلموں میں یہی دیکھا ہے بھائی. اچھا جی, questions جی علیزہ. My first question from you is that obviously you're such a wonderful person and when you speak people do want to listen to you. جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں, ان کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو do we see Abrar ul Haq as a political figure somewhere in the future? اوکے, اکٹھا سوال دوسرا بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. مائی کوشچن ٹو یو از, آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا, ویئر ڈڈ دیٹ آئیڈیا کم فرام؟ کہاں سے وہ سوچ شروع ہوئی کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اینڈ کیسے اس کو آگے لے کے بڑھے؟ بہت اچھا. I'll start with this second question because ایک ریلیونس اس کی ایک سیکوینس بن جائے گا. دیکھیں اللہ کا شکر ہے, جیسے میں اس میں بولا تھا کہ فیملی سے کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں, پاکستان سے محبت, انسانیت سے محبت اور نماز. یہ 3 چیزیں ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی تھیں اور یہ اس کو میں کیریکٹر سمجھتا ہوں. تو یہ تو ذہن میں تھا کہ کہیں نہ کہیں خدمت کرنی ہے اور بڑے سچے جذبے سے کرنی ہے ہمیں. اب پتہ نہیں کیسے موقع ملے گا. اب وہ میوزک کے ذریعے جب اتنا بڑا موقع ملا, I started earning lot of money. اور وہ پیسے مجھے, کیونکہ گھر سے بھی الحمدللہ کبھی کمی نہیں تھی, تو مجھے لگا یار میرے پاس تو ضرورت سے زیادہ ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو پہلا کام میرے ذہن میں جو آیا وہ اس وقت آیا کہ میں جہاز خریدوں اپنے لیے, اور جو بچپن کے شوق ہوتے ہیں, اور وہ میں خریدنے کے لیے گیا ایک دو جگہ پہ. میں نے دیکھا بھی, مجھے وہ 70 لاکھ والا جو وہ کم اچھا لگ رہا تھا, 1 کروڑ والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا. 1 کروڑ ابھی اکٹھا نہیں ہوا تھا میرے پاس, نیا نیا میوزک میں تھا. تو میں نے کہا یار یہ 1 کروڑ والا لوں گا. اور انہی دنوں میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا. جب میں نے پھر پلان کیا کہ یار یہ میں جہاز یہ کس طرف جا رہا ہوں, تو مجھے تو کچھ اور کرنا چاہیے. تو مجھے وہ پیسوں سے میں نے زمین خریدی ہاسپٹل کے لیے, اور وہاں پہ پھر ہاسپٹل اپنی والدہ کے نام پہ بنا. اور مجھے اس میں اتنا مزہ آیا, مجھے لگا کہ شاید میں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, کہ جتنی سیٹسفیکشن آپ کو اس کام میں ہوتی ہے, جتنے یوتھ پارلیمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ ایک بار آ جاتے ہیں آن بورڈ اور کام کرتے ہیں دن رات, اس کے بعد ان کو جو مزہ آتا ہے ان سے پوچھو جا کے, پھر وہ جاتے نہیں کہیں اور, دن رات پاکستان کے. تو وہاں سے یہ آئیڈیا آیا میرے ذہن میں, اور پھر میرا دل کیا کہ میں اس کو یوتھ میں پھیلاؤں. اور دیٹ از وائی آئی میڈ دیٹ آرگنائزیشن بائی دا نیم آف یوتھ پارلیمنٹ. ویژن جس کا ہے ٹو امپاور دا ینگ پیپل آف پاکستان ود این ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف دیئر رول ان سوسائٹی. کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے سوسائٹی کے لیے کام کرنا, نہ صرف سوسائٹی پر سیاست میں بھی, ود ڈیو ریسپیکٹ آف کورس. کیونکہ مطلب یہ ووٹر ہیں لیکن سیاست سے ان کو دور رکھا ہوا ہے, یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. ایک میتھ جو ہے نا, اب وہ توڑ دیں کہ جی اچھے لوگ, سیاست بہت گندا کھیل ہے, اس میں اچھے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. نہیں, اچھے لوگوں کو آپ ڈیسیژن میکنگ میں آپ ایسے لوگوں کو بٹھا دیں گے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے پھر, اور خود کنارہ کیا ہوا ہے. ہاں, خود ان کے تابع ہو کے بیٹھ جائیں گے. نہیں آپ بہت اچھے ہیں, آپ سیاست میں. اچھا اب چینج ہوا ہے بائی دا وے ان دا ریسنٹ پاس. مجھے ہزاروں لوگ, میں جہاز میں اتر جاتا ہوں, مجھے وہاں لوگ بولتے ہیں ہر جگہ یہ کہتے ہیں آپ کب آ رہے ہو. اس نے بھی سوال کیا, تو جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, اور میں شاید بہت جلدی آؤں سیاست میں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا یوتھ کو کہ جب تک سارے کے سارے لوگ نہیں آئیں گے میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کم از کم ذہنی طور پہ اور ووٹرز کے طور پہ, نہ صرف کہ ووٹرز کے طور پہ, ذہن میں بنا لیں کہ جہاں آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں نے پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آپ پیشنیٹ ہیں, یو ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری. مجھے کل ایک گلالے, ایک لڑکی کے نام سے اس کا تھی, وہ خیبر پختونخوا سے اور سوات سے, اور اس کا سکول ٹوٹ گیا تھا, اور اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا, اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کے کہ یار یہ ہے پیس ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹ ہوئے. تو میں وہ گلالے دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان یوتھ کے اندر. ان میں سے ہمارے جب پرائم منسٹرز نکلیں گے, ان میں منسٹرز نکلیں گے, سوچیں تو ہمیں بڑے مشکل ہوگی کہ ہم اچھوں میں سے کس اچھے کو تلاش کریں. ابھی تو ہم بروں میں سے کم برے کو تلاش کرتے ہیں. اچھا, جیسے عمران نے کہا نا کہ صرف ان کی پالیٹکس میں آنا کافی نہیں ہے, آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے, بڑا کروشل ہے.
کیونکہ صرف ایک لیڈر یا چند لیڈروں سے ملک نہیں سے ہوگا. آپ لوگ جب تک اس کو اونرشپ نہیں لے کے آگے چلو گے تب تک مزہ نہیں آئے گا. سر وہ بلو ہوتے ہوتے ہی ایچ ایس این پڑھانے کی طرف پہنچ گیا. سر ایچ ایس این پہلے تھا, بلو اب یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ بلو ایچ ایس این کی تخلیق ہے یا اس کی وجہ سے, یہ ساتھ ساتھ دونوں چل رہے تھے, یا اس کی وجہ سے یہ انڈا اور مرغی والی بحث شروع ہو جائے گی. مگر یہ کہ ان دنوں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ایچ ایس این میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے, اور آئی بلیو کہ جیسے میں آج صبح کہیں اور بھی کہہ رہا تھا کہ ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ انٹرٹین اکیڈیمکلی, ٹھیک ہے, تاکہ بچے نا وہ بوریت والے سبجیکٹ کو بھی ویٹ کریں کہ فلاں ٹیچر کی کلاس ہوئے گی تو مزہ آئے گا. وہ والا میں اس میں بڑا انوالوڈ تھا. اور ایک شام میں باہر واک کرنے کے لیے جا رہا تھا جب میرے ذہن میں یہ لائنز آئیں, اور آئی ڈونٹ نو کہاں سے وہ آئیں, اور وہ میں نے اس کا بنا دیا گانا. اور اس کے بعد مونچھیں تھی میری بڑی بڑی سی, وہ میں نے صاف کی سب سے پہلے, اور اس کے بعد یہ مونچھیں کی صاف کی. وہ میرے پروڈیوسر کا بڑا اصرار تھا. یہ پروڈیوسر بڑی مصیبت کرتے ہیں, بڑی دیکھیں نا, بڑے غلط بلو والا واقعہ لانا جو تھا اس میں, یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک پروڈیوسر کی سوچ ہے. اوپر بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں اس وقت. وہ یہ مجھے اپنے جو گنگنایا تھا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مانا عزم علی شان جو وہ ویسی سی باتیں, لیکن جب آئی گئے ہو تو کچھ گا دو نا یار. یہ دیکھیں اتنے سیریس بچے بیٹھے ہوئے, اب میں کیا ان کے سامنے سناؤں. اچھا ڈیمانڈ کر لو یار, یہ آپ لوگوں کے کندھے پہ کہہ رہے ہیں میں نہیں گانا. ان کو میں کچھ اور سنا دوں. سناؤ. وہ جو پروگرام کے ساتھ ریلیونٹ بھی ہے. ہاں, آپ نے سنی ہوگی میری وہ نظم, سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا, آؤ کہ اب ایک ہو جانے کا موسم آ گیا. زبردست. ہاں, غیر مسلم ہوں کہ مسلم سب کا اپنا گھر ہے, یہ سب نے جینا بھی ہے مرنا بھی ہے ایسا گوش میں. وہ جو نفرت ڈالتے ہیں ان دلوں میں جان لیں, ان سروں کی فصل جھک جانے کا موسم آ گیا. دھو رہا تھا کل جسے اپنے ترنم نہیں ہے کے ساتھ. ترنم نہیں ہے. سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا, آؤ کہ اب ایک ہو جانے کا موسم آ گیا. آؤ ذرا دوستو جاگو ذرا, بات روٹی اور بجلی کی نہیں ہے دوستو, بات اس سازش کی ہے جو ہو رہی ہے چار سو, جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں یہاں. ایسے خفیہ ہاتھ کٹ جانے کا موسم آ گیا. آؤ ذرا دوستو جاگو ذرا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. وہ جو جس سازش کا ذکر آپ نے کیا, یہ شاید وہ سازش ہے جس نے ہماری سوچ پہ قفل لگایا. اثر سازش ہی وہ ہوا کرتی ہے جو انسان کے اندر سے پیدا کر دی جائے. دیکھیں نا, نیچرل بنا دی جائے اس کے لیے. جو ماڈرن طریقہ کار وار کا, وہ تو پریمیٹیو جو پرانے ہوا کرتے تھے, کنونشنل, جسے آپ ڈنڈا لاٹھی چھری بم, جی آپ جسے آپ کہتے ہیں, اس کے وہ ٹپیکل نام ہے ایسپیناج یا سبوٹاج. ابھی تو اس کو کیا کنورژن کہتے ہیں, سبورژن کہتے ہیں, کہ جو انسان کے اندر سے پیدا کی جاتی ہے. بائی کنورژن کہہ لو, کچھ کہہ لیں, لیکن وہ آپ کو اندر سے چینج کر دے گی. جب آپ کا پوائنٹ آف ویو ہی کسی چیز کے بارے میں, آئیڈیالوجی چینج ہو جائے گی, تو پھر آپ کسی کے دشمن نہیں رہو. نیگیٹو کرنے والے نے کر لیا تو ہم پازیٹیو بھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر انشاءاللہ. کیوں جی, کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ کہ نہیں ہیں انشاءاللہ. اگلا سوال, اینی کویسچنز؟ جی بیٹا آگے دیجیے. میں السلام علیکم سر, میرا نام شیخ سدیس ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یعنی کہ پہلی دفعہ جب سوچا کہ میں سنگر یعنی کہ ایز اے بننا چاہتا ہوں, تو کیا آپ نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ میں ایز اے ابرار الحق پوری دنیا میں مانا جاؤں گا؟ اور جہاں تک میرا یعنی کہ میں نے سنا آپ نے پراپرلی کہیں پہ سیکھا نہیں ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح آپ نے سنا, میں نے بالکل نہیں سیکھا کہیں پہ. مگر ایک چیز میں بتاؤں, ایک مجھے کریز تھا میوزک کا. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مجھے گانا بہت اچھا لگا. اس میں
ایک خان صاحب تھے, اسد امانت علی خان صاحب کے جو بھائی ہیں, وہ گانا گاتے تھے, وہ لاگی رے تو سے لاگی نظر سیاں لاگی, لاگی رے تو سے لاگی, لاگی رے تو سے لاگی, لاگی رے تو سے لاگی نظر سیاں لاگے, لاگی رے تو سے یہاں تک تو میں نے گا لیا اس کے ساتھ ٹیپ لگا کے بار 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 بار. اس کے بعد آگے انہوں نے شروع کیا سرے گا سرے سا سرے رے سا گا نی رے سا رے نی سا سا نی رے سا سرے گا ما با دا با ما با ما گا ما گا رے گا رے سا سرے گا ما بام بام با ما با با بام با ما با با ما ما بام با ما گا گا ما ما با ما گا ما گا. اب یہ کیا ہے؟ گا ما با ما گا ما رے گا 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 نی رے سا نی نی رے سا نی رے سا رے نی سر گا سا سر گا سا سر گا سا 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 لاگی رے دو سے لا. اب یہ اتنا مشکل کام تھا میرے لیے کیونکہ نہ میں نے سیکھا نہ کچھ, نہ سرگموں کا پتا, رٹا لگایا ہوا ہے. لیکن وہ ٹیپ لگا کے میں کیا کرتا تھا, اس کو سلو کرتا تھا پہلے, اس کا اب وہ آہستہ سے چلتا تھا, جیسے نا سرے گا سرے سا سرے رے سا گا نی رے سا رے نی سا سا نی رے سا, اس کو سلو کریں گے تو چلے گا سارے گا سارے سا سرے رے سا گا نی رے سا رے نی سا رے سا. اس کا میں لکھ کے سارے گا سارے سا سا اس طرح. تو یہ کریز تھا مجھے میوزک کا, جس کی وجہ سے میں نے ایکسیلنس اچیو کی. بات آپ لوگوں کو کیوں بتائی میں نے, کوئی کام ہو, انجینئر بننا ہو, ڈاکٹر بننا ہو, پیشن کے بغیر نہیں چلے گا. پیشن, بیٹھ جاؤ اس پہ ریسرچ کرتے رہو. میں یہیں سے شروع کروں گا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیجئے, اس بات کو یہیں سے ابتدا کریں. Thank you very much for staying with us. Abrar sir, آپ آئیں اینڈ کوئی گانا نہ ہو, اسپیشلی پریتو نہ آئے آپ کے ساتھ, تو یو نو اٹس انکمپلیٹ. لیکن اس سے پہلے کہ دو بھائی مجھے ایک سوال بتا دو, بلو پریتو. دیکھیں جی, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, یہ جواب دے دیا میں نے. جی میں نے سن لی کہ آپ گانا گائیں, بچی کی فرمائش ہے. اب وہ لگائیں گے آپ یا مجھ سے آپ گائیں گے سرکار؟ پریتو میرے نال پیار کر لے, پریتو میرے نال پیار کر لے, پریتو میرے نال پیار کر لے, بے نسلا کر لے, پریتو میرے نال پیار کر لے, پریتو میرے نال پیار کر لے. 8 سال ہوئے ساڈے بن گئے پھر نوں, 8 سال ہوئے بھی ساڈے بن گئے پھر نوں, ہن تین کا کر لے, پریتو میرے نال پیار کر لے, پریتو میرے نال, پریتو میرے نال, پریتو میرے نال پیار کر لے. میرے جیا سونا تینوں لبنا بھی کوئی نہیں, کوئی اتنے تیرے نال سجنا بھی کوئی نہیں. میرے جیا سونا تینوں لبنا بھی کوئی نہیں, کوئی اتنے تیرے نال سجنا بھی کوئی نہیں. موقع جان دے بھی نہ, دیر بہت لاوی نہ, چھتی نہ موڈ بنا, ایک دو گواہ کر لے, اپنا بھلا کر لے, بے مسئلہ کر لے, پریتو میرے نال پیار کر لے, پریتو میرے نال,
प्रीतो मेरे ना प्यार करना है दो चीजें मैंने देखी. बात हो रही थी पैशन की, लेकिन मैंने देखा पैशन के साथ साथ मस्ती भी बड़ी है. यू एंजॉय व्हाट यू डू. ऑफ कोर्स. वो आपने कहा अस्पताल बनाया था, बड़ा मुझको मजा आया. तो बात हमने आपकी काटी थी पैशन वाली. बच्चे ने कहा कि सोच के निकले थे कि दुनिया में अबरारुल हक बन जाएगा. शेख साहब, मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं अबरारुल हक बन जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा सोचा कि मैं अबरारुल हक था. क्योंकि मैं काम बड़े बड़े करना चाहता था शुरू से, पता नहीं क्यों. और मुझे अपनी एक नमाज याद है जो मैंने इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए फ्लाइंग कोच के अड्डे पे पढ़ी थी. मुझे याद है उस जमाने में डाइवो नहीं चली थी, और वो मगरिब की नमाज थी. उसमें मैंने दुआ की थी, और मैं बहुत रो के दुआ की थी. मैंने कहा था, अल्लाह मियाँ, मैं अपना कैरियर एजुकेशन का तकरीबन कंप्लीट करने वाला, जैसे हम कहते हैं कंप्लीशन हो गई है, मास्टर्स कर लिया, तो मुझसे कोई ऐसा काम करा जिसका मुझे बहुत मज़ा आए. और मैं बड़ा उसमें म्यूज़िक बिल्कुल नहीं था, नेचुरली पढ़ रहा था अभी. तो कोई ऐसा काम जो पाकिस्तान के लिए मैं बड़ा काम करूं और मुझे उसमें बहुत मज़ा आए, इन्वॉल्व होके करूं. मैं मुझे सारे कहते थे CSS करके ब्यूरोक्रेट बन जाना है, तो वो मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं वो. खैर, अपना अपना शौक होता है, ये नहीं कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ का भी आपको शौक है वो रो के रब से मांग लो. एक ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका का बेसिकली यही है कि ये मैं बच्चों को इसलिए बात कर रहा हूँ कि सीख जाते हैं कई बच्चे, इससे शुरू कर देते हैं ये काम कि आपका कन्विक्शन, आपका ईमान होना चाहिए कि रब की ज़ात आपको बहुत देगी, और उसके बाद फिर उसके साथ जुड़ जाओ. ये नहीं कि सिर्फ आप मांगते ही रहो, नहीं, उसके लिए फिर एफर्ट्स आपने करनी है, कुछ ना कुछ मौका वो आप मतलब रास्ते खुलेंगे, लेकिन रास्ते पे चलना आपने, मेहनत आपने करनी होगी. एक कॉलर है, बोले रहते हैं. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम. जनाब अली, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे. भाई, मैं तौसीफ उस्मान बात कर रहा हूँ. जी उस्मान साहब, लाहौर से. जनाब अली. और मुझे अबरार से बात करनी थी. जी, मुझे कहना था कि आपके जितने भी गाने हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, और आप जो ये अबरार में जो काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल का, वो बहुत जबरदस्त है, अप्रिशिएटेबल है. थैंक यू. और जो भी इनके साथ काम है वो सारा, जैसे कहते हैं, मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ उनके काम से, जो भी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है. और इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये एक गाना सुना सकते हैं जो इन्होंने गाया था इंडियन कंटेंट के साथ, इंडियन लोगों के साथ. ठीक है, ठीक है उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का. बहुत बहुत शुक्रिया. वो आप अगर याद आए तो जरूर सुनाएं. यू हैव टू एंजॉय. ख्वाहिश होनी चाहिए. हमें कहना बड़ा ख्वाहिश अगर है, और अगर अपने ऊपर यकीन हो, ना एक बार जम के रब से मांग लो, वो यकीन होना चाहिए. और यही अज़्म आली शान वाली हम बात कर रहे हैं. उस यकीन के लिए क्या कहोगे इनको, क्योंकि हमने हमारा यकीन छूट गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता. जिसने हमें बनाया है उसके बड़ेपन पे यकीन तो कर लो ना. हम तो छोटे हैं ही, लेकिन वो उसकी खजाने तो, उसका तो कोई हद नहीं है. हम कुछ भी मांग ले उनसे. हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, मर्सिडीज उन्हें आप चलानी है नहीं, हमारे लिए रखिए. अगर आप चलाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, आप एफर्ट करोगे, आपको मिल जाएगी. आप दुआ करो उसे, सबसे पहले मांगो. अगर जब आप कन्विक्शन के साथ कोई चीज मांगते हो ना रब से, तो कोई साइंटिफिक ऐसा ऑरा आपके गिर्द घूमता है, आपकी काम सही, आप वही सोच आना शुरू हो जाती है, राइट काइंड ऑफ आपकी केमिस्ट्री, बॉडी की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, और आप उस तरफ, और आपको अचीव हो जाती है. ये एक दुआ का कॉन्सेप्ट है जो मेरे ख्याल में एक पूरा साइंटिफिक मामले से गुजर के आपको बहुत कबूलियत हो. आई फुली एग्री विद यू, है ना. वो यकीन हो और खुल के मांग लें, जैसे अबरार ने भी कहा, उसमें ऐड करना चाहूंगा. वो रास्ते जो मौजूद होते हैं वो आपको दिखने लग जाते हैं. फिर उसके ऊपर जो, जैसे अबरार ने कहा, कि आपको हिम्मत चाहिए कि आप उस रास्ते पे चलें और आगे मेहनत करें, तो हर चीज मुमकिन है. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ.
جی ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج ہے چھوٹا سا بٹ ابرار الحق سہارا فاؤنڈیشن. سو لیٹس سی واٹ ہی از بین اپ ٹو. ابرار الحق صاحب ہمارے پاکستان کی فیمس شخصیت ہیں. از اے فیمس سنگر اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور جب بھی کوئی ہمارے ملک میں کوئی بھی کسی قسم کا سیلاب آیا ہے, جب بھی زلزلہ آیا ہے, انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ایجوکیشن کو بیٹر کریں. اس کے علاوہ جتنی ہمارے ملک میں کرپشن ہے اور جتنی خراب چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے بیچ میں, ان کو ختم کریں گے تو شاید اس چیز سے ہماری یوتھ یونائٹ ہو جائے. ایوری ون شوڈ گو اگینسٹ کرپشن, گو اگینسٹ شارٹ کٹس, اور کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لائک چھوٹے چھوٹے راستے پیسے دے کے برائبری وغیرہ, دے شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. سہارا فار لائف ٹرسٹ کے نام سے جگہ بہ جگہ ان کے بینرز ہوتے ہیں اور یہ مختلف طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیں ایسے ہمارے ملک کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, تو میں انہیں اس چیز کے لیے اپریشیٹ کروں گا. سر انیشلی تو ہمیں ایسے بلاگز سٹارٹ کرنے پڑیں گے, ایسی ویب سائٹس بنانی پڑیں گی. ایجوکیشن جو ہے وہ بہت لیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے یونٹی نہیں ہے, تو ایجوکیشن از دا بیسک ٹول. بچپن سے ہم ان کے فین ہیں, بہت اچھے اچھے گانے گاتے ہیں اور ان کو سنا بھی ہے, اور ان دنوں تو وہ بہت ہی اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. لوگ جو سیلاب زدگان میں گرے ہوئے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. Wow, sir, that is great. I mean, you are an inspiration. The response that we've getting, جو ہم کو آپ کی طرف سے response مل رہا ہے ویب سائٹ پہ, it's truly overwhelming. So thank you so much for that. ایک آرٹس فیسٹیول ہوا تھا, EU نیشنل آرٹس فیسٹیول, جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی آرٹسٹک اسکلس کو ڈسپلے کیا تھا سوشل ایشوز کے ٹاپک پر. تو دیٹ واز آلسو a very successful event. رائیولری جو ہے نا, اس میں رائیولری اسپورٹس کمپٹیشن کی حد تک ٹھیک ہے. Exactly. اس کے علاوہ ہم نے اپنے آپ کو جلانا نہیں ہے اس اندر. سر وہ جو اس نے بچے نے پوچھا کہ آپ یہ سوچیں کہ ابرار الحق, وہ تو ہوئی, لیکن ایک سوال جو یہ اٹھتا ہے کہ ہم سب جب کہیں زندگی میں پہنچ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم یہ کر پاتے ہیں, اور ہر کوئی کہتا ہے یار میں تو نہیں کچھ کر سکتا نا, آپ تو وہاں ہیں, میں تو نہیں کچھ کر سکتا. اگری کرتے ہیں اس سے آپ؟ بالکل بھی نہیں. میں تو یہ مثال دوں گا. دیکھیں ہمیشہ میں بچوں کے سکولز میں جاتا ہوں, ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کرکٹر یا کوئی سنگر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہوں تو آپ کوئی اچھا کام کریں. عبدالستار ایدی صاحب کی مثال موجود ہے. ان کے پاس کچھ خاص نہیں تھا, ریسورسز بھی نہیں تھے. کیا تھا؟ پیشنیٹ ہارٹ, دل, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام شروع کیا. اور اس طرح کی دیگر بہت ساری آرگنائزیشنز امریکہ میں بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. آپ وہ یو این بلڈنگ کس نے ڈونیٹ کیا ہے؟ راک فیلر. جی, راک فیلر, اس کو دیکھیں, اس نے یو این کی جو بلڈنگ ہے, نہ صرف کہ وہ, اس کے ساتھ دیگر اور بہت ساری بلڈنگز ڈونیٹ کی. ایوریج سا آدمی تھا, تو اس نے بزنس شروع کیا. تو کیا تھا؟ دل اس کا دھڑکتا تھا انسانیت کے لیے. تو ایسے لوگ جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں, یہ کوئی نہ کوئی انسپریشنل واقعہ یا کوئی ایسی بات کہیں سے سن لی, تو ہم یہ باتیں اس لیے زیادہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ خود اس کے بارے میں اگر سوچیں گے اور ایک بار جب کریں گے تو آپ کا اتنا دل چاہے گا کہ یہ کام کریں, آپ کبھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا, اور آپ کو اپنی چیز سیکریفائز کرنے میں جتنا لطف آئے گا کہ, اور اس کا ایک اپنا مزہ ہوگا کہ ایک چیز آپ اپنے لیے, آپ نئے کپڑے کا جوڑا لے کر آئے ہیں, مگر ایک کوئی ایسا ڈیزرونگ آپ کے پاس آ گیا ہے, آپ کہتی ہیں میں اس کو دے دوں. اس سے جو آپ کو انٹرنل اسٹرینتھ ملے گی اور خوشی ملے گی, وہ جو راستہ کھلتا ہے, کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا. وہ جو کھلتا ہے, وہ دل کھلتا ہے نا. اور پھر ایک نیکی جو ہوتی ہے وہ کبھی بانج نہیں ہوتی, وہ اولاد پیدا کرتی ہے آگے فردر, اور وہ بچے, اور اس سے پھر مزید نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں. اسی طرح برائی بھی. تو اس لیے نیکی ایک جو ہے وہ کئی نیکیوں کو جنم دیتی ہے, تو ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کا, اور پھر بڑی سے بڑی نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا, اب ہم نے آپ سے ایک پلیج بھی ایمبیسڈر آف دا ریئل پاکستان وہ بھی سائن کرانا ہے, اینڈ لاسٹ راؤنڈ آف کوسچنز بھی لینا. تو آئیے سوال لے لیتے ہیں, پھر جواب بھی دیتے رہیں گے اور آپ سے دستخط بھی لیتے رہیں گے. جناب علی فرمائیے. جی بیٹی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ پیشن کی بہت ضرورت ہے, اینڈ یو آر ویری رائٹ, ویئر دیر از اے ول دیر از آلویز اے وے. لیکن کبھی
ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو لگا کہ یہ شاید نہیں ہو مجھ سے، تو آپ نے اس کو کیسے اوور کم کیا؟ کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسپریشن ہوتی ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، بٹ بیچ میں اٹ فالز آف. اوکے، اگلا سوال. سر، آپ نے جیسا بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس آپ کی فیملی کی طرف سے فل سپورٹ تھا. اگر آپ کے پاس فائنینشلی سپورٹ نہ ہوتا تو آپ پاکستان کے لیے کیسے آگے بڑھتے؟ اوکے، نیکسٹ. میرا سوال تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک انسپریشن ہوتی ہے. آپ کے 2 گانے بڑے چارٹ بسٹرز ہیں، اساتذانہ بلوتگر اور پریتو، تو ان کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ اینڈ لاسٹ کوشچن. تھینک یو. مائی کوشچن از ٹو فولڈ. ایک، آپ نے کہا کہ اتنا شوق تھا سنگنگ کرنے کا، اتنی محنت کی آپ نے اس کے اوپر، اور اتنا کام کرنے کو دیا اس سنگنگ نے آپ کو. وائی ڈڈ یو اسٹاپ سنگنگ دین؟ I didn't stop singing. اور دوسری چیز کہ سوری، ہاؤ ڈو وی والنٹیئر ٹو ورک ود یو؟ ہاؤ ڈو وی گیٹ اباؤٹ دیٹ؟ I think that's a good question. Shall I sign it? بالکل دستن بھی کر دیجیے اور ساتھ میں جواب بھی دے دیجیے کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا مختصر ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ زبردست. آئی جواب آج بیٹی آپ لوگ سائن کر دیجیے. جی ابرار. جواب یہ ہے کہ گانے میں بالکل پلان کر کے نہیں لکھتا ہوں. جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ میں لکھتا جاتا ہوں، اور اسی کے نتیجے میں یہ بلو اور پریتو جیسے گانے بنے. اور دوسرا سوال کہ کوئی باٹل نیکس آئے، ہاؤ ڈو پیپل والنٹیئر؟ ہاں، والنٹیئر آپ دیکھیں، آپ کے لیے تو بہت بڑا ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا، یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کا. اس میں آپ آ کے ممبرز بنے اور آپ بہت ساری اپرچونٹیز مل جائیں گی. ہمارے ورک شاپس چل رہی ہوتی ہیں جس میں ڈیموکریسی کے اوپر ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ابھی اور بہت ساری ہم یوتھ پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اس نے کیا کیا تھا سوال شروع میں، اس وقت دوبارہ ریپیٹ کرنا پلیز. جی بیٹی. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی بیچ میں کوئی باٹل نیک آیا جو لگا کہ آپ کو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہاں، یہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے کہ زندگی میں جب مایوسیاں آنے لگے، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار اب یہ نہیں ہو سکتا. میں نے بڑی کوشش بھی کی ہے مگر اب نہیں ہو سکتا. یقین کریں وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ کی منزل آپ کے قریب ہوتی ہے. وہ شیطان بیچارہ آخری ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی طریقے سے یہ نہ کرے، اسے ایسی کی تیسی کر دینی ہے اس کی. میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی. جو بڑے بڑے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آسمان سے نہیں اترا ان میں سے. اور آپ سے کم کے آئی کیو کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے ہیں صرف انیشیٹو کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے. ٹیلنٹ جو ہے نا وہ 3 نمبر پہ آتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، محنت اور انیشیٹو، یہ یاد رکھنا. اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر. بہت شکریہ آپ آئے اپنے وقت میں. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یوں ہی چلتا رہے گا. بہتر پاکستان کی طرف ہمیں نظر رکھنی ہے، اپنی محنتیں، اپنی کوشش لگے رکھنا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. عزم علی شان، بہتر پاکستان.
عزم علی شان بہتر پاکستان. عزم علی شان بہتر پاکستان.